إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم محتشم ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ محفل پاک، جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں پڑھ لیا، ہمارے محترم حاجی عبدالستار صاحب مرحوم و مغفور کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ان کی اخروی برزخی زندگی نور نور کرے اور ان کی قبر میں اجالے، روشنیاں اور نور و نکہت سے ایسے اجالے فرمائے کہ جس سے قبر کے آس پاس بھی روشنیاں پھیلتی چلی جائیں۔ آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، مادیت کا فسون سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، تو ایسے مواقع یقیناً ہمیں آخرت کی طرف بلاتے ہیں، موت کی تذکیر کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ موت کی تذکیر عمل کو آسان بناتی ہے، مہمیز لگاتی ہے اور انسان کو اس دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور اس کے عارضی ہونے کے یقین سے آخرت کی طرف رجحان پیدا کرتی ہے۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ سورۃ العصر کتاب رحمت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جو مختصر ہونے کے باوصف انتہائی جامع ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی معجم میں حضرت عبید بن حفص سے یہ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مکے میں دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے، جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ صورت اپنے قاری کو ایک نئی قسم سے روبرو کرتی ہے، اور وہ قسم بھی عصر کی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب عصر سے مفہوم کیا ہے؟ علماء نے بہت کچھ لکھا۔ امام رازی جیسے شخص نے اس کے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل قسم زمانے کی تو قسم اور جواب قسم کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، تو زمانہ انسان کے خسارے کا ایک بہت بڑا گواہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، اور بڑے بڑے عالی مرتبت لوگوں کو پیوند خاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جن کا طوطی بولتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم دھرتی کا زیور ہیں اور ہمارے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہیں، پھر ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔
مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ پھر زمانے کو ان کے تذکرے بھی یاد نہ رہے۔ میں ایک دن اپنے ساتھ قبرستان میں گیا تو وہاں ایک قبر پہ کتبہ لگا تھا کسی شخص کے نام کا، اور ساتھ لکھا تھا سابقہ چیئرمین۔ تو میں نے کہا کہ یہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے، تو مرنے کے بعد وہ سابقہ ہو جاتا ہے۔ آپ جائیں کھڑی شریف تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پائنتی میں بہت ساری قبریں ہیں جو کشمیر کے راجاؤں کی اور ان کے جو ہے وہ بادشاہوں کی ہیں، امراء کی ہیں، اور وہاں بھی ایسے آپ کو کئی کتبے ملیں گے۔ کوئی سابقہ صدر ہے، کوئی سابقہ وزیر اعظم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہر مرنے والا جب مر جاتا ہے تو پھر وہ سابقہ ہو جاتا ہے اپنے جس عہدے پر بھی وہ گامزن ہو، لیکن اللہ کا ولی قبر میں جا کے بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا، متقی قبر میں جا کر بھی متقی نہیں ہوتا، صحابی قبر میں جا کر بھی سابقہ صحابی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس چیز سے تعلق جوڑو کہ جس کے ساتھ پھر سابقہ نہیں لگتا، جو ہمیشہ دائمی اور مستقل ہے۔ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی سابقہ بادشاہ بن گیا، لیکن حبشی آج بھی منبروں میں ہے، خطبوں میں ہے، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں اور آماج گاہ قلب میں موجود ہے۔ تو قسم محبوب زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ محبوب کے زمانے کی قسم فرما کر کے زمانے کی انسان کے خسارے کو بیان کیا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ دوسری بات، امام راضی نے یہاں خسارے سے مراد جو لیا ہے وہ وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کا وقت جو ہے وہ وقت عصر کہلاتا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ ہوتا ہے، تو اس وقت کو وقت عصر کہتے ہیں۔ تو عصر کے وقت کی قسم کر کے کہا بے شک انسان خسارے میں۔ تو پھر قسم اور جواب قسم کا تعلق کیا ہوا؟ تو غافل انسان کو تنبیہ کی گئی کہ خسارے کا سودا نہ کرنا، اور قسم وقت عصر کی کہ جب سورج عصر پہ چلا جائے تو بہت جلد ڈوب جاتا ہے۔ تیری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے کو ہے اور تو عصر کے وقت پہ ہے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ غافل کو تنبیہ ہے۔ تیسرا مفہوم امام راضی نے جو یہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کا اور جواب قسم کا کیا تعلق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عصر کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ گھر کو جانے کی جلدی بھی عصر کے وقت، گاہک کا زور بھی اس وقت پہ آن پڑا، دکان بھی سمیٹنی ہے اور گھر بھی جانا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز عصر رہ جاتی ہے۔ اس لیے غافل کو تنبیہ کی گئی، کہیں خسارے کا سودا نہ کر بیٹھنا اور کاروبار کے بدلے نماز نہ چھوڑ دینا، گھر جانے کی جلدی میں نماز نہ چھوڑ دینا، اور گاہک کا خیال کر کے رزق کے دھیان میں رازق کو بھول نہ جانا۔ اس لیے کہا کہ قسم ہے نماز عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چوتھا معنی جو حضرت امام راضی نے کیا، اس معنی میں آپ کو ایک لطافت اور لذت بھی نصیب ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ نہیں ہے، بلکہ عصر سے مراد مخصوص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا، مجھے قسم تیرے عہد ہمایوں کی، مجھے قسم تیرے دور خوش خصال کی، مجھے قسم تیرے خوبصورت اور حسین زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی، اور امام راضی نے اس پہ دلیل بھی دی۔ فرماتے ہیں کہ اسی کو اختیار کیا بہت سارے لوگوں نے،
اور دلیل یہ دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، اور یہاں محبوب کے زمان کی قسم کی ہے۔ وہاں کیا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ سورت بالاتفاق مکی ہے سورۃ البلد، تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو شہر مکہ ہی مراد ہوا، تو مجھے شہر کی قسم، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے مکے کی قسم، کہا مجھے اس شہر کی قسم؟ تو پھر انسان کا ذہن دوڑانا اور عزتوں کے نشان ڈھونڈنے لگا کہ شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ یہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور یہ عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ 120 رحمتیں ہر لہجہ اس گھر پہ اترتی، جو زائرین میں بانٹ دی جاتی ہیں، نماز پڑھنے والوں میں، طواف کرنے والوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو مستجاب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ بابرکت گھر ہے جو اس دھرتی کی چھاتی کے اوپر عزتوں کا نشان ہے۔ اس کا ہر کونا، ہر گوشہ نور سے معمور ہے، اس کی چھت انوار کا منبع اور مصدر ہے، اور اس کے ہر گوشے سے اجالے پھوٹتے ہیں۔ رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، رکن اسود ہو، رکن عراقی ہو، مستجاب ہو، مستجار ہو، اور ملتزم ہو، باب کعبہ ہو، سقف بیت اللہ ہو، اور حتیم ہو یا غلاف کعبہ، اس کا ہر کونا، ہر گوشہ عزتوں سے معمور ہے۔ کعبۃ اللہ کی جو جنوبی دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ جب زائر یہاں سے گزرتے ہوئے دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کا جنوب مشرقی کونا جسے رکن اسود کہتے ہیں، یہ وہ عزتوں کا نشان ہے کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا، یادیں ذہن کے گوشے میں تازہ ہو رہی ہوں گی کہ انسان اکلوتی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اس پتھر کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھے اشخاص کو دیکھا ہے کہ وہ اس ہجوم میں گھس رہے ہوتے ہیں جہاں جوانوں کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس پتھر کو، حجر اسود کو چومنے کے لیے یہ بے چینیاں، یہ اضطراب۔ حضرت عمر نے اس راز سے پردہ اٹھایا، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ یہ اس نسبت کو چوما جا رہا ہے، اور پھر جس کو چومنے کا موقع ملا پھر وہ چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر چومتا ہے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، یار پتھر کو چومنے کا موقع ملا، ایک بار چوم لے جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، پھر ادھر سے چومتے ہیں، پھر خیال پڑتا ہے حضور نے کہیں ادھر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو یہ عزتوں کا ظرف ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے۔ شاید اس لیے اللہ نے اس گھر کی قسم کھائی ہو، اس شہر کی، کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اچھا دیکھیے عزتوں کا کیسا نشان، پتھر لگے حضرت ابراہیم کے قدموں کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، اس کو جائے نماز بنا لو۔ یا اللہ اس کو جائے نماز بنا لیں؟ کہا ہاں یہاں 2 نفل پڑھو، اور یہاں طواف کے 2 نفل پڑھنے لازم ہیں۔ اچھا اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہی تھی۔ کہا اگر محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم لگے، اور یہ محبتوں کا ظرف قرار پایا۔ اچھا تھوڑا سا آگے جاؤ تو یہ بھی نشان قدموں کے ہیں، یہاں تو حضرت ابراہیم کے قدم لگے نا، اور پھر آگے جاؤ تو جہاں حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، کہا یہاں کھڑے ہو کے پانی پیو، اس پانی کا اعزاز ہے، پروٹوکول ہے، اس کو کھڑے ہو کر کے پئیں۔ ہر پانی بیٹھ کے پئیں لیکن اس کو کھڑے ہو کر کے پئیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے پئیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے۔ یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا، جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں اس پانی کو تو یہ اعزاز مل گیا کہ اس کو کھڑے ہو کے پئیں، اور اگر امام پیغمبراں کے لیے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگ جائیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر پیچھے آ جائیں تو یہاں ایک اور منظر نظر آتا ہے، سروں کا ہجوم ہے اور دیوانہ وار لوگ دوڑ رہے ہیں، اور شرق سے غرب
اور شمال سے جنوب سے آئے ہوئے لوگ یہاں دوڑ رہے ہیں۔ مالک دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے۔ حضرت ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کے بغل میں پانی کی بوتل، پھر بھی دوڑ رہا ہے۔ وہ تو میلین اخضرین سے بھاگ کر کس لیے گزری تھی کہ یہاں سے بیٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں ماں بیٹے اکٹھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے، عجیب منظر ہے کہ یہاں بھاگا جا رہا ہے۔ پانی مقصد نہیں ہے، بیٹے کو تلاش کرنا مقصد نہیں ہے۔ کہا میری محبوب بندی کی ادا ہے اور تم نے اس ادا کو اختیار کرنا ہے۔ ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی کہ اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں دن کو بھی خوف آتا تھا وہاں راتیں بھی کاٹی، لیکن میں تیری گزرگاہوں کو جلوہ گاہ نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ قیامت تک ولی بھی دوڑتے رہیں گے، قیامت تک بادشاہ بھی دوڑتے رہیں گے، کج کلا بھی دوڑتے رہیں گے۔ خود امام الانبیاء نے وہاں بھی سعی کی ہے، اور محبتوں کا کیسا منظر ہوتا ہے، اور کیا جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے عقیدتوں کا۔ اچھا یہاں رک کر کے پھر بات کہوں گا، جس جگہ پہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے، وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور وہاں احترام اور محبتوں کے ضابطوں کو ملحوظ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے، اور حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ جہاں ولیہ کے قدم لگ گئے، اور وہ ولیہ بھی بنی اسرائیل کی، وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور جلوہ فراز ہیں اس گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا، اس کے مراتب کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے، یہ سارے قدموں پہ نشانوں پہ گھوما جا رہا ہے۔ حج نام اسی کا ہے، کبھی باپ کے قدموں پہ، کبھی ماں کے قدموں پہ، اور کبھی حضرت اسماعیل کے قدموں پہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے حج، اور کبھی وہاں ہونٹ رکھے جا رہے ہیں جہاں حضور نے ہونٹ رکھے۔ یہ منظر نامہ ہے حج کا، اور یہ عقیدتوں کا ایک اور محبتوں کا ایک نصاب ہے، اور یہاں آ کر کے ہمیں ایک درس دیا گیا، ایک سبق پڑھایا گیا کہ تمہیں انہیں راہوں پہ دوڑنا پڑے گا جن راہوں پہ میرے بندے چلے ہیں۔ اچھا انسان کا ذہن دوڑتا ہے کہ اس شہر کی قسم رب نے کیوں کی ہے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہاں رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود اور رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے۔ انسان بھاگتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے اس شہر کی گلیوں میں، اس کے کوچہ و بازار میں، کہ شاید اس لیے قسم کھائی ہو، شاید رب نے اس لیے قسم کی ہو، لیکن میرے رب نے آگے وضاحت کر دی۔ اگر وضاحت نہ کی جاتی شاید ہمیں کوئی وہ بات کہنے نہ دیتا، اگر وضاحت نہ ہوتی ہمارا ذہن پھر بھی ادھر جاتا، لیکن شاید لوگ کہتے کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تفسیر بالرائے کر رہے ہو، لیکن میرے رب نے صاف اور واضح کہہ دیا، محبوب بھی شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ یہاں میرا عزت والا گھر ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ و منا و عرفات ہے۔ محبوب یہ عزت کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم کیوں کر رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس لیے کہ یہاں تو جو رہتا ہے، یہاں تیرا جو بسیرا ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ مجھے قسم اس لیے کہ یہاں تو رہتا ہے۔ اچھا غور کیجئے، یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑے مزے کی بات کہی۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل، یہ علماء کے ہاں علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں، اور بعض نے کہا مدینہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ کسی نے کہا مکہ افضل، مدینہ کی عظمت کا منکر نہیں ہے، فضل کس کا ہے؟ کسی نے کہا مدینہ شریف افضل، مکہ المکرمہ اور مشرفہ کی عظمت کا وہ منکر نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ مدینہ افضل ہے، دلائل یہ۔ کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل، دونوں طرف سے دلائل میں زور بھی ہے، وزن بھی ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک انوکھی اور نرالی بات کر دی۔
اور کہاں سے دلیل لی؟ اسی آیت سے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حضرت شیخ نے کہا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آگے تو مدینہ افضل ہو گیا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، وہ مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا۔ اور شیخ شہاب کی بھی سنیے، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی بھی کہانی سنیے۔ شیخ شہاب کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، تصوف کا وہ امام کہ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ آپ کی کتاب عوارف المعارف کا روزانہ نماز عصر کے بعد درس دیتے ہیں۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ ایک پیر اٹھائیں تو ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر نکلتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اس دھرتی پہ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو مرید نے جب سوال کیا تو شیخ نے برجستہ کہا، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا کہ حضور پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا اس زمانے میں لوگ جنت کی آرزو کرتے تھے۔ یہ آج کے نعت خواں کہتے ہیں، ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے، بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو، اور جنت میں ہیں تو، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لوں تو انداز تغزل آسمان کو چھو رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، اور جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف ادھر ہی رہا۔ چلو اس پہ ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا کہ صف اول کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر سمجھ لگ جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، آپس میں لڑائی ہو جائے، الجھاؤ ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جہاں قبلہ نظامی صاحب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 7 والی صف پہلی صف ہے، یقیناً یہی پہلی صف ہے۔ لیکن اگر وہ مصلی یہاں سے اٹھا کر کے برآمدے میں لے جائیں تو بتاؤ کہ یہ صف اول رہے گی؟ صف اول برآمدے میں چلی جائے گی، برآمدے کی دوسری صف اول قرار پائے گی۔ اچھا وہ وہاں سے بھی مصلی اٹھائیں اور صحن میں چلے جائیں تو برآمدے کی دوسری صف اول رہے گی، بلکہ وہ صحن کی صف اول بن جائے گی۔ اچھا یہ وہاں سے بھی مصلی اٹھائیں اور چھت پہ چلے جائیں تو بتاؤ برآمدے میں، صحن میں یا حال میں صف اول کا شرف باقی رہے گا؟ شرف ادھر ہوگا جدھر نظامی صاحب جائیں گے۔ اچھا 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر نظامی صاحب مصلی بدلتے ہیں تو شرف پیچھے پیچھے ہے، اور اگر نبیوں کا امام مکے میں ہے تو شرف مکے میں ہے، نبیوں کا امام مدینے میں ہے تو شرف مدینے میں ہے، اور نبیوں کا امام جنت میں ہے تو شرف جنت میں ہے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جاتے ہیں شرف بھی پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جب غار حرا میں گئے تو غار حرا افضل ہو گئی۔ جدھر جدھر سے گزرتے گئے شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ صدر کے ہر جا نشینت صدر است، صدر جہاں بیٹھتا ہے وہی جگہ جائے صدر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا محبوب مجھے قسم اس شہر کی، اس لیے کہ یہاں تو جو رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں امام راضی کہتے ہیں سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مقام کی قسم کی نا تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی، تو ترتیب یوں بنی، محبوب تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم تیرے زمانے کے انسان خسارے میں۔ بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ اب عقل کہتی ہے کہ باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے اور یہ الٹا 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ کسی نے روک کر کے پوچھا بابا یہ تیرا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی عقل کہتی ہے سستی ہونی چاہیے اور تو الٹا اس کو 2 میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے
یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے. اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اصل قیمت تو حضور سے ہے نا. کسی زمانے میں بش نے کہا تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. ایک بھونچال آ گیا تھا اور ایک کال پہ ہم ڈھیر ہو گئے تھے. مصطفی اجتماع میں نے جو میری نفیف اور کمزور سی آواز ہے اور جہاں تک پہنچتی ہے وہ پہنچی بھی, تو میں نے کہا تھا کہ یہ پتھر کا زمانہ کچھ لوگوں کے لیے تو نامانوس ہوگا, لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن وہاں پڑا ہوا ہے. ہمارا تو دل گھبرا رہا ہے اس زمانے میں. ہمیں تو لے جاؤ کچھ اس زمانے میں. آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. آج گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے, سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. آج تو انسان کا گلا کاٹ رہا ہے. ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے میں جب صفیں کچی تھی لیکن ایمان پکے تھے, جب بکریاں ممیاتی تھیں اور اونٹ جگالی کرتے تھے, لیکن محمد عربی کے شہر مدینہ زمانے کو روشنیاں بانٹ رہا تھا. وہ سارا حسن اور سارا زمانہ اور سارا جمال تو اسی زمانے میں پڑا ہوا ہے. تو کہا خیر القرون کرنی, بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اور پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہے تو قسم محبوب تیرے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. بات لمبی نہ ہو, انسان ویسے خسارہ مانتا نہیں. وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں. کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑی اور کہاں یہ عالی نصب کوٹیاں, کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں, اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں. پہننے کے لیے پورا لباس بھی میسر نہیں تھا. اب اتنے لباس کے بدلنے کی باری بھی نہیں آتی. میں تو خسارے میں نہیں ہوں. میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں. میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں. میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر لیا ہے. میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے. میں تو جو ہے وہ مریخ کی چھاتی تک جا پہنچا ہوں. میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم یہ خسارے میں ہے. اچھا, انسان خسارہ مانتا نہیں ہے. محبوب کی قسم کر کے, شہر کی قسم کر کے رب کہتا ہے خسارے میں ہے. محبوب یہ انسان خسارے میں. تو پھر جواب کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے, خسارہ انسانیت کا. اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے انسان تو یہ انسانی کمال نہیں ہے, وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. اگر پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے, وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے. انسانی کمال کیا ہے؟ مروت, رواداری, بھائی چارہ, ایثار, ہمدردی. اور یہ تو جوہر لٹ رہے ہیں. آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو تیرے دامن سے لپٹنا ہوگا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کی گواہی آگے موجود ہے تو انسان خسارے میں لیکن خسارے سے بچنے کی ایک صورت بھی بیان کی. اچھا, یہ جو خسارہ ہے نفس خسارہ یہ کیا ہے؟ اس پہ اگر تفصیل سے عرض کروں تو وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا. اس کے دو مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو خسارہ یہ ہے, مولا کائنات سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہے ہیں, یہ خسارہ ہے. کبھی آپ رکے نا جہاں اشارے لگے ہوئے ہیں تو گنتی وہاں الٹی چل رہی ہوتی ہے. تو جب گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو بہت جلد زیرو پہ آ جاتی ہے. یہ ہماری زندگی سالوں میں, مہینوں میں, سانسوں میں الٹی چل رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں. زیرو پوائنٹ پہ پہنچنا ہی موت ہے. یہ ہے خسارہ. ہم سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں, ہم چھوٹے ہو رہے ہیں, موت کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ خسارہ ہے جو ہم اپنا کر رہے ہیں. حضرت مولا کائنات سے یہ منسوب ہے. دوسرا خسارے کا مفہوم, اچھا وہ بڑا دل آویز بھی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے, اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے, تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں. مثال کے طور پہ بلبل کو خوبصورت لہجہ دیا گیا ہے, اچھی آواز دی گئی ہے, لیکن اس کے پنجوں میں زور نہیں رکھا گیا, تو بلبل کہتی ہے میں خسارے میں. مور کے پروں کے اندر جو ہے وہ رانائی رکھی گئی ہے, لیکن اس کے پاؤں بدصورت ہیں, وہ کہتا ہے میں اس خسارے میں. کوئل کی آواز میں جادو ہے لیکن اس کا رنگ کالا ہے, وہ کہتی ہے میں اس خسارے میں. پھولوں میں خوشبو ہے لیکن اندھیرے میں چراغاں نہیں کر سکتے, اور سورج میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. اس طرح انسانوں میں دیکھ لیں, ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کا حسن تو ہے لیکن میرے میں جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھیں, وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے, بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں, وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں,
مجھ سے لے لو تجربات، لیکن اب بچپنے کی معصومیت نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ وہ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو لطف آ جاتا، اب تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت تو کنڈی بھی ہلنے سے جو ہے وہ طبیعت سرشار ہو جاتی تھی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ کسی نے لکھا کسی زمانے میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے، وہ کاغذ کے جہاز ہم بھی اڑایا کرتے تھے، وہ کیسا بادشاہی کا دور تھا۔ آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ، وہ پہروں چاند کو دیکھتے رہنا، اور وہ خوبصورت کہانیاں، وہ ادائیں، وہ کبھی مٹی کے اوپر گروندے بنا کر کے نا، مٹی کے پاؤں کے اوپر تھپک کے پھر پاؤں کھینچ لینا اور پھر اس کو گرا دینا۔ آج محال بنا کر وہ خوشی نہیں ہوتی جو روز کئی بار ملتی تھی۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں، لیکن میرے پاس آپ بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، تفکرات ہی تفکرات ہیں، لیکن وہ موج بچپنے والی نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا نور تو ہے، لیکن سحری کے آنسو نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے سحری کی سسکیاں تو ہیں، لیکن علم کا جمال نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ پھر اگر تمہیں شوق ہو کوئی ایسی ذات دیکھیں، ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے، رب کہتا ہے میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی، سارے حسن وہاں اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، بزم کواکب سے چھنتے ہوئے نور کو دیکھا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے جو ہے وہ کائنات کی بو کلمونیاں اور رنگینیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے ساون کے سرمئی بادلوں کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، تم نے برستی برکھا کا مزہ بھی لیا ہوگا، تم نے پربتوں کے اوپر اگے ہوئے درختوں کی قطاریں اور بے ترتیب اشجار کا حسن بھی ملاحظہ کیا ہوگا، برف پوش وادیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے جھیلوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے پرندوں کے پروں کے اوپر قدرت کی نقاشی بھی دیکھی ہوگی، تم نے جمال اور حسن اور خوبصورتی زمانے میں مختلف پہلوؤں اور رنگوں میں دیکھی ہوگی۔ لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کہ یہ سارے حسن ایک پیکر میں مل جائیں، یہ سارے جمال ایک صورت میں مل جائیں، تو رب کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے ایک ہی ذات بنائی ہے، اور وہ محمد عربی کی ذات ستودہ سے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ وہ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ بچنے کی صورت کیا؟ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچ نہیں سکو گے، لیکن بچنے کی صورت ایک ہی ہے کہ میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لو، پھر بچ جاؤ۔ الا الذین آمنوا کا یہی مفہوم ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، ایمان کی تشریح جو علماء نے کی ہے، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح قائد میں یہی تشریح کی، الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لائے ہوئے دین کو حضور سمیت ماننے کا نام دین ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو، حضور کے دیے ہوئے دین کو ماننے کا نام دین ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حضور کے دامن سے لپٹ جانے کا نام دین ہے۔ ایک مثال میرے ذہن میں آئی، وہ کسی زمانے میں، آج کل تو دور بدل گیا، چکی سے آٹا پیستے تھے، اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، بزرگوں نے دیکھی ہے، نئی نسل نے بھی شاید کہیں پڑی ہوئی آثار قدیمہ کی نشانیوں میں دیکھی ہو، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا جامد اور ساکن اور اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جس میں دانے ڈالتے ہیں، پھر اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ دو پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا۔ اچھا، دامن سے ہٹ گیا، رنگ گورا تھا، شعلے کی طرح چمکتا تھا، رشتہ بھی تھا، لیکن دامن سے لپٹ نہ سکا، پیچھے ہٹ گیا،
زمانے نے ابو لہب کو پیس کے رکھ دیا، زمانے نے ابو جہل کو پیس کے رکھ دیا، وقت کے شہنشاہوں کو زمانے نے پیس کے رکھ دیا۔ اچھا رنگ کالا تھا لیکن لگ گیا اس جو ہے وہ نسبت کے ساتھ، لگ گیا حضور کی ذات کے ساتھ۔ لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بلال کے کالے رنگ کی وہ رنگت زمانے میں چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ ہے نسبت کا کمال، یہ ہے لپٹ جانے کا کمال، یہ ہے پختگی کا کمال اور ساتھ لگ جانے کا۔ دنیا نے بہت کھینچا کہ بلال کو پیچھے ہٹا لیں اور بلال کو مرکز محبت سے دور کر لیں، پھر محبت کے اندر امتحان تو ہوتا ہے، پھر امتحان سے گزرے بھی، لیکن بلال نے نام مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر اور گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، پاؤں میں رسی ڈال کے کھجور کی مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، لیکن زبان پہ عہد کے نغمے تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں کوڑے مارتے ہو تم آگے سے مسکراتے ہو، آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے، یہ کوڑے مارتے ہیں تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، ایک پیالہ مٹی کا خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ بارش ہو جائے تو مسجد کے نمازی سکڑ جائیں اور ناموس رسالت کی بات آ جائے تو اس وقت ہمارے تحفظات سامنے آ جائیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ پچھلے دن ایک صاحب کہنے لگے کہ کسی نے اس کو کہا کہ یار آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں اس حوالے سے آگے نہیں بڑھتے، وہ کہتے ہیں ہماری فلاں شے بند ہو جائے گی۔ تو اس نے جواب کے اندر کہا تم تو فلاں چیز کہتے ہو، یہاں سانسیں بھی بند ہو جائیں تو پھر بھی قبول ہے، چونکہ یہ نام مصطفیٰ پہ ہے تو یہاں سب کچھ قربان کرنا ہے۔ یہ تو پرکھ ہے، یہ تو امتحان ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے اس بھٹی کے اندر ڈال دی گئی ہے اور دیکھنا ہے کہ کندن بن کے کون نکلتا ہے اور نام محمد کا جھنڈا کون اٹھا کے میدان میں آتا ہے۔ ہم نے پوری قوت کے ساتھ اس مزاحمت کا اس مقابلہ کرنا ہے اور اس کی مزاحمت کرنی ہے۔ اگر چند بدبختوں نے اہانت میں زبان کھولی ہے تو پوری کائنات جو ہے وہ حضور کے نام کا جھنڈا لے کے نکل آئے، اور پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا اونچا ہے تو میرے رسول کا ہی جھنڈا اونچا ہے۔ رہے گا ان کا چرچا یوں ہی رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضور ہمارے محتاج نہیں ہیں، حضور رب کے رسول ہیں، اور اللہ نے واللہ یاسمک من الناس، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم لی ہے۔ یہ ہم امتحان گاہ میں کھڑے ہیں، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ میں نے پچھلے دن دیکھا نیٹ پہ کہ اوباما کھڑا ہے سمندر کے کنارے اور دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ اسامہ کو پھینک دیا سمندر میں، اب سمندر بھی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ امریکہ کا رخ کر گیا ہے۔ تو اب یہ رات کی ایک اور خبر ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ اور نوریسٹرا کے نام سے ایک اور سیلاب ان کی طرف جو ہے وہ رخ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری ہواؤں میں زہر گل جائے گا، تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تم نے کس کی عصمت اور آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے گزر جانے کی جگہوں کی قسم میرا رب فرماتا ہے، یہ وہ ذات ستودہ صفات ہے۔ اس لیے تم ابھی بہت سارے جو ہے وہ مشکلات سے گزرو گے، آج بھی حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کو اختیار کر لو، یہی نجات کی ضمانت ہے، ورنہ اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر تم خود ہی بسم ہو جاؤ گے۔ زمانے کے اوپر کل بھی اونچا نام میرے رسول کا تھا، آج بھی اونچا نام میرے رسول کا ہے۔ چمگادڑوں کی ہرزہ سرائی سے سورج کی شعائیں مدم نہیں ہوتی، اور نہ ہی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا کیا جا سکتا ہے۔ اور جس کے سر پہ ورفانہ لکا ذکرک کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ تاج چھین بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عزتوں کی اس مسند پہ بٹھایا ہے
اور وہ تو قیامت کے دن منظر دیکھنے والا ہوگا جب حضور مقام محمود پہ ہوں گے۔ میرے امام کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہ تو دنیا آئی ہی حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے کے لیے ماض وجود میں آئی ہے، اور بزم عالم میں جو بھی سویرا ہے یہ حضور کے نام کا ہی تو صدقہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں اور پوری دنیا کے اوپر اس جھنڈے کو لہرائیں۔ میں کہتا ہوں جو آج جلوس نکال رہے ہیں تو جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوگا تو پھر انہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ پورے 11 مہینے تو جلوس جائز رہے گا، لیکن جب ماہ نور طلوع ہوگا تو پھر یہ جو آج جائز ہے پھر کل ناجائز کیوں ہوگا؟ اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ توہین تو حضور علیہ السلام کی ہوئی ہے، تو یہ کس کی حرمت کا پیرا دیا جا رہا ہے کہ گنبد خضرا کو غائب کر دیا گیا اور مینار دکھائے جا رہے ہیں ہم کو؟ میاں میناروں کی توہین تو نہیں ہوئی ہے، تو گنبد خضرا کو تم نے کہاں غائب کر دیا؟ مسجد نبوی کا نقشہ بھی چھاپتے ہو تو ایسے زاویے سے کہ گنبد خضرا کسی جو ہے وہ مینار کی اوٹ میں آ جائے، اور میاں یہ ان میناروں کی عظمت بھی اس گنبد خضرا کے صدقے سے ہے نا، یہ مینار بھی تو اس گنبد خضرا کا فیضان ہے نا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے نام سے اٹھو اور میدان میں آؤ اور زندگی کی آخری سانس تک حضور کی وفاداری کا عہد کرو۔ اللہ دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کو مقسوم کریں۔ کل پنڈی سے لے کر کے کراچی تک 5 روزہ لانگ مارچ جماعت اہل سنت نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ گزشتہ جو ہے وہ آنے والے کل 9 بجے پنڈی بائی پاس تک پہنچے گا، پھر گوندنا والا اڈا سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا۔ 9 بجے انشاءاللہ ہم پنڈی بائی پاس پہ اس لانگ مارچ کا استقبال کریں گے۔ ہزاروں لوگ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے حضور سے عہد غلامی کریں گے۔ آپ بھی تشریف لائیں اور محبتوں کے ہجوم میں شامل ہوں، زیادہ نہیں تو 2 قدم ضرور چلیں اس کے ساتھ، اور یہ حضور علیہ السلام کی یہ غلاموں میں اس غلامی کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ اقبال نے سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام اعلان کے مطابق جاری رہے گا، میں صرف مصروفیات کی بنیاد پہ اجازت چاہوں گا، تو صرف یہ آپ سے وعدہ نہیں، آپ سے گزارش تھی، وقت ہوا تو ضرور آنا، نہیں تو گھر بیٹھ کے ہی حضور کے نام کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔